السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کی تاریخ میں آج انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہونا ہے، کانٹے کا مقابلہ ہے۔ وہاں پر کیا صورتحال ہے، لاہور میں کیا صورتحال ہے، پنجاب اسمبلی میں کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں وہاں کے مقامی رپورٹر شاکر امان ہمارے ساتھ ہیں، کافی ایکٹیو ہیں۔ جی بہت شکریہ شاکر امان وقت دینے کے لیے۔ شاکر، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پنجاب اسمبلی میں آج انتہائی اہم ایک الیکشن ہونا ہے، وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہونا ہے، تو سب سے پہلے یہ بتا دیں نمبر گیمز کس کے پاس پورے ہیں؟ ہوٹلز وغیرہ میں رکے ہوئے ہیں تمام اپوزیشن اتحاد بھی اور حکومت اتحاد بھی، تو وہاں سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ شکریہ جمال۔ جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں برتری ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کاف کے ووٹوں کو اکٹھا کیا جائے تو جو اتحادی جماعت کہا جا سکتا ہے ان کو برتری حاصل ہے۔ ان کے مجموعی طور پر 188 ووٹ ہیں، جبکہ مسلم لیگ نور کے پاس 180 ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ فیصل نیازی جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، جلیل شرک پوری وہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں، تو ان دو ووٹوں کو اگر نکال دیا جائے تو 2 ووٹ اور کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عظمیٰ زعیم قادری ہیں انہیں کرونا ہو چکا ہے، ان کا ووٹ بھی آپ مائنس کر دیں گے تو پھر آپ کے 177 ووٹ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایک اور ووٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ شاکر، یہاں یہ بھی بتا دیں آصف علی زرداری رات ساری تقریباً شجاعت حسین کے گھر رہے ہیں چودھری صاحب سے ملاقات کے لیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پرویز الہی یا پھر مونس الہی سے ملاقات کے علاوہ نہیں وہاں سے جائیں گے، تو ملاقات ہو پائی ہے ان کی یا نہیں ہو پائی، یا پھر کسی انڈائریکٹ چینل کے تھرو ان کی آپس میں کوئی بات وغیرہ ہوئی ہے؟ کوئی اطلاعات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جو 2 نشستیں جو ہیں وہ طویل نشستیں ہوئیں چودھری شجاعت کے ساتھ آصف علی زرداری کی، اور انہوں نے مختلف آپشن جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ چودھری شجاعت کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 15 کے قریب لوگ موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو اگر آپ ہمیں سپورٹ کر لیں یا آپ ہمارے امیدوار بن جائیں تو ہم جو ہے وہ وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے جو ہے وہ انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ زرداری صاحب کچھ لیے بغیر واپس نہیں جاتے، تو کچھ یقین دہانی کروائی گئی ہے زرداری صاحب کو شجاعت حسین کی جانب سے کہ پرویز الہی صاحب کوآپریٹ کریں گے، یا پھر کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ پرویز الہی جو ہے متفقہ امیدوار ہی نہ بن جائیں؟ جی بالکل، یہ جو دونوں آپ کی باتیں ہیں، یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ زرداری صاحب جو رات کو انہوں نے نیگوسیشن کی ہے، مذاکرات کی ہیں، اس میں ان کو کامیابی ضرور ملی ہے، کیونکہ جب وہ واپس گئے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وکٹری کا نشان بھی بنا رہے تھے۔ اب بنیادی طور پر جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں یا جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز جو آصف زرداری تھے انہوں نے جو مختلف جو ہے شرائط کہہ لیں یا مختلف تجاویز کہہ لیں وہ انہوں نے چودھری شجاعت کے سامنے رکھی، اور ذرائع ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پر ڈسکشن ہوئی کہ جیسے ہی IMF کی قسط آ جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ متفقہ طور پر اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں گی اور پورے ملک میں الیکشن کروایا جائے گا۔ یہ بھی بتا دیں یہاں پر پروسیس کیا ہے؟ ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پر ڈیوٹی دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پر، اور اب جو حکومتی اتحاد ہے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، انہوں نے بھی 10-10 بندوں کا ایک گروپ بنا لیا ہے، تو کیا ان کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ کس طرح سے یہ لے کر آئیں گے؟ اور نظر رکھنے کا جو طریقہ ہے اراکین پر اپنے، وہ کتنا مؤثر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کون سی جماعت کا زیادہ مؤثر ہے؟ دیکھیں، یہ تو جو ہم نے پچھلا الیکشن دیکھا تھا اس میں جو حکمت عملی تھی مسلم لیگ نون کی، وہی حکمت عملی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے۔ جو 10-10 کا آپ نے گروپ کہا ہے بالکل درست ہے کہ اس میں ایک جو گروپ لیڈر ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے 10 ممبران صوبائی اسمبلی کی نہ صرف حاضری کو یقینی بنائے گا بلکہ ان کے ہوٹل سے لے کر اور ووٹ کاسٹ ہونے تک کی تمام تر ذمہ داری اور جواب دہی اسی کی ہوگی، اور وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اپنے ووٹ کاسٹ کروائے۔ دونوں طرف سے حکمت عملی یہی ہے، اور جو اس وقت حمزہ شہباز کا کیمپ ہے وہ بڑا ریلیکس ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں کسی بات کا کوئی خدشہ یا اندیشہ نہیں ہے۔ اب انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کے 3 سے 4 ممبران جو ہیں وہ اسمبلی میں غیر حاضر ہوں گے یا جو وہ موجود نہیں ہوں گے، تو ان کے علاوہ ان کے پاس جو اپنی اسٹرینتھ ہے وہ 176 یا 177 کے قریب ہے،
پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ ان میں تھوڑی سی تشویش ہے، ان کا سٹیک ان کا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوں، تو اس لیے جو زیادہ محنت ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کر رہی ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی شاکر سامنے آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس جو ایک افسر ہے، ایک اہلکار ہے، وہ گھسا تھا اور اس نے دو خاتون ایم پی ایس کو نکالنے کی کوشش کی، جس پر پکڑے گئے وہ اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں آپ کے پاس کوئی؟ میں اسے جو ہے نا وہ پولیٹیکل سٹنٹ سمجھتا ہوں۔ عموماً اس طرح کی چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، اور پولیس یا کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے کسی ایم پی کو جو ہے وہ لے کر باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ جیسے کل ندیم بارہ والا معاملہ ہوا کہ ان کے کمرے میں آگ لگ گئی، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ توجہ حاصل کرتے ہیں لوگوں کی، میڈیا کی۔ تو اس میں ایسی کوئی بات مجھے نہیں نظر آتی، لیکن صورتحال بالکل ایسی ہے کہ کوشش جو ہے وہ پس پردہ کی جا رہی ہے دونوں طرف سے کہ کسی طرح ان کے ووٹ کم کیے جا سکے۔ بالکل آخر میں شاکر مجھے یہ بتاتے ہیں، وہاں پر موجود ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے آسانی سے، یا پھر کوئی ہوگا وہاں پر ماحول جیسا ہم نے پہلے دیکھا ہے، پولیس وغیرہ اور لڑائی جھگڑے کا جو ماحول ہو چکا تھا؟ دیکھیے، لڑائی جھگڑے کا ماحول جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر ہو جائے گی۔ بلکہ اس پہ تو سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر کوئی ایسا اقدام ہوگا تو سپریم کورٹ پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ سخت ایکشن لے گی، سخت جو ہے وہ حکم دے گی۔